الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين والطاهرين وأصحابه المتأدبين أجمعين وعلى أولياء أمته إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقال رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم وبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر في عظمتي وشأن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے: اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا.
اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ ذی شان میں ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد آج کی اس محفل پر نور کے جملہ ذوی الاحتشام ذوی الاحترام علماء کرام صوفیاء عظام مسجد حاضہ کے اور ماہانہ درس قرآن مجید فرقان حمید کے منعقدین منتظمین اور اپنی اپنی نشستوں پر موجود جملہ حاضرین، موضوع کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید سورہ فتح کی معروف آیت مقدسہ کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ بعدہ حضور علیہ السلام تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں خطبہ میں تلاوت کی، قبل اس کے کہ اس کے ضمن میں اپنی عرض آپ کے گوش گزار کروں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے، اور اس محفل درس قرآن و سنت میں ہم سب کی حاضری کو منظور و مقبول فرمائے، اور اس حاضری کو ہماری نجات اخروی کا ذریعہ بنائے۔ چونکہ یہ ایام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار صداقت پیکر دیانت و امانت یار غار و یار مزار رضی اللہ تعالی عنہ کہ عرس مبارکہ کے ایام ہوتے ہیں، اور ان مواقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور ان کی حیات مبارکہ خدمات دینیاں حضور علیہ السلام کی نیابت و خلافت اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت اور سربلندی کے لیے جو کارہائے نمایاں آپ نے انجام دیے، اس کو بیان کر کر لوگ اپنے جذبوں کو پروان چڑھاتے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط اور مستحکم بناتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروان اسلام کی وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ تمام بنی نوع انسانیت میں سب سے بلند ترین اور سب سے ارفع و اعلیٰ طبقہ وہ انبیاء کا ہے۔ اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے چنیدہ، اس کے چنے ہوئے بندے ہیں اور اس کا انتخاب ہیں۔
جن کو اللہ تبارک و تعالی نے منصب نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا. اور پھر اس پورے کاروان انبیاء میں سب سے بلند ترین مقام و مرتبہ اور سب سے بڑھ کر اولیت اور اولویت اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے آقا سید العالمین محمد الرسول اللہ کو عطا فرمائی. اور وہ عظمتیں، رفعتیں، وہ شانیں عطا فرمائیں کہ نہ ان جیسا کبھی کوئی ہو سکا اور نہ کبھی کوئی ہو سکے گا. جماعت انبیاء کے بعد کاروان انسانیت میں سب سے بڑھ کر فضیلت مآب ہستی، سب سے زیادہ محترم، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام بنی نوع انسانیت پر انبیاء کے بعد فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے، اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گویا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کا اعزاز اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور مصطفیٰ مدینے والے کی نگاہ عنایت سے حضرت صدیق اکبر کے حصے میں آ گیا. آپ افضل الصحابہ بھی ہیں، یعنی تمام صحابہ میں سب سے بڑھ کر فضیلت رکھنے والے، اور صرف افضل الصحابہ نہیں بلکہ اشجع الصحابہ بھی ہیں، یعنی تمام صحابہ میں سب سے زیادہ دلیر، بہادر اور نڈیر، اور اسلام اور پیغمبر اسلام کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر پہرا دینے والا، اسے بھی صدیق اکبر کہتے ہیں. اور جو خصوصیات اور امتیازی شانیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہے، ان کو پڑھ کر، کتاب و سنت میں ملاحظہ کر اگر کوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے منصب جلیل، آپ کی عزت اور رفعت کا ادراک نہ کر سکے تو وہ اندھا ہے، بلکہ اندھے سے بھی گیا گزرا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عظمت اور رفعت خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں عطا فرمائی. اور پھر اللہ کے محبوب جان کائنات سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاقوتی لبوں سے ابو بکر صدیق کی شان میں وہ کلمات ارشاد فرما دیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کلمات کو سن کر اور پڑھ کر اور جان کر صحیح العقیدہ سنی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دامن صدیق اکبر اگر ہم نے تھام لیا تو پھر گناہوں کے باوجود بھی یہ نسبت کام آ سکتی ہے، اور صدیق اکبر ہماری سفارش قیامت کے دن کر دیں تو ایک گناہگار نہیں بلکہ اس پوری امت کے سارے گناہگاروں کی مغفرت اور بخشش ہو سکتی ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال صالحہ کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اگر وہ اجر اور ثواب قیامت کے دن اس امت کے گناہگاروں میں تقسیم کر دیا جائے تو تنہا حضرت ابو بکر صدیق کے اعمال صالحہ کے اجر و ثواب کی برکتوں سے گناہگاروں کی مغفرت اس لیے
کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دین اسلام کے لیے خدمات ہیں وہ معمولی نوعیت کی نہیں ہے. جو قربانیاں ہیں وہ لازوال. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا تو صدیق اکبر نے مال سے دل لگایا نہیں، محبت نہیں کی، بلکہ انہوں نے مال لے کر پھر خواہش یہ کی کہ یہ سارا مال مصطفیٰ کریم کی خدمت میں قربان ہو جائے. میرے سرکار میرے مال کو اسی طرح استعمال فرمائے جس طرح کوئی اپنی ملک میں تصرف کرتا ہے، یعنی حضور کو مجھ سے طلب نہ کرنا پڑے، مانگنا نہ پڑے. خواہش صدیق اکبر کی یہ ہو گئی کہ اللہ نے اگر مال مجھے کثرت سے دیا ہے تو میرے سرکار اسی طرح استعمال کرے جس طرح کوئی اپنے مال کو استعمال کرتا ہے. اور مالدار کے اندر سخاوت کا پایا جانا یہ بکثرت نہیں ہوتا. تھوڑے ہی ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ مال بھی زیادہ عطا کرتا ہے تو دل کی فراخی بھی بہت عطا فرماتا ہے. دنیا میں بڑے مالدار ہوئے، آج بھی ہیں، لیکن ان کی وجہ عزت اور شہرت صرف مال کی کثرت اور فراوانی ہے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان اور عظمت یہ ہے کہ نہ صرف مال کی کثرت اور فراوانی ہے بلکہ اس مال کو یوٹیلائز اور استعمال اس طریقے سے فرمایا کہ قیامت تک کے لیے اس مال کے تصدق کا اجر و ثواب حضرت ابوبکر کے اکاؤنٹ میں جمع کیا جا رہا ہے. ایسا اکاؤنٹ کھول لیا. بینک میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں نا، ایک تو نرا سود ہے، اور ایک جواز کی صورت رکھتا ہے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے وہ اکاؤنٹ کھولا تھا کہ اس اکاؤنٹ سے صرف انفرادی اور ذاتی فائدہ مقصود نہیں تھا بلکہ اس مال سے، اس اکاؤنٹ سے حضرت صدیق اکبر نے پورے عالم اسلام کی بہتری اور پورے عالم اسلام کی ترقی اور تعمیر اور پرچم اسلام کی سربلندیوں کی نیتیں کرنی تھیں. یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نفعنی مال احد، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا ما نفعنی مال ابی بکر، جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے فائدہ پہنچایا. تو یہ عظمت اور شان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ فراخی اور کشادگی، وہ عظمت عطا فرمائی کہ حضرت ابوبکر صدیق جب کسی مسلمان غلام کو تکلیف میں مبتلا دیکھتے تو آپ سے رہا نہ جاتا. کئی ایسے غلام کہ جن کو صرف اس لیے اذیتیں دی جاتی تھیں کہ انہوں نے کلمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ لیا تھا. آپ بھی پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف اس لیے ستایا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کے اس باطل مذہب کو چھوڑ کر لات منات اور عزا سے بیزاری کا اعلان اور اظہار کر کر ایک خدا وحدہ لا شریک کی توحید کا اقرار کر لیا تھا اور اس کے محبوب مصطفیٰ کی محبت کا چراغ اپنے سینوں میں روشن کر. حضرت بلال حبشی کو اتنا ستایا جاتا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب گزرتے تو آپ سے دیکھا نہ جاتا. حضرت بلال کو لوہے کی گرم سلاخوں سے، لوہے کی سلاخیں آگ پر تپائی جاتی اور پھر وہ حضرت بلال کے جسم میں پیوست کی جاتی. دہکتے ہوئے انگاروں پر بلال حبشی کو برہنہ کر کر لٹا دیا جاتا اور ان کے جسم کی چربی ان دہکتے ہوئے انگاروں کی حدت اور حرارت سے پگھلتی تھی
تو ان کی آتش کچھ کم ہوتی تھی چربی کے پگھلنے کی وجہ سے۔ عرب کی تپتی ہوئی نوکیلی سرزمین پر گلے میں رسی ڈال کر بلال حبشی کو گھمایا جاتا، گھسیٹا جاتا۔ یہ عشق بڑے عجیب امتحانات لیا کرتا ہے، اور عاشق صادق جب مصائب کی بھٹی میں اتارا جاتا ہے تو پھر مصیبتیں، آزمائشیں، ابتلائیں چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتی ہیں، تکلیفوں کی، اذیتوں کی انتہائیں ہو جاتی ہیں، لیکن جس کا عشق سچا ہوتا ہے تو پھر وہ ایسا نکھرتا ہے کہ وہ حبش کا رہنے والا ہو تو عشق اس کو نکھار کر چمکتا ہوا سونا بنا دیتا ہے۔ جب حضرت بلال حبشی کو تکلیف دی جا رہی ہوتی اور امیہ بن خلف کہتا کہ اے بلال تو اسلام کو چھوڑ دے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بیزاری کا اعلان کر دے، جو دین تو نے قبول کر لیا اس کو ترک کر دے، واپس پلٹا، تیری جاں بخشی کر دی جائے گی۔ تو ہر اذیت اور تکلیف پر حضرت بلال نعرے لگاتے تھے، احد 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 احد۔ آپ تو اپنی مسجد میں بیٹھ کر ٹھنڈے نعرے لگاتے ہیں، لیکن اس عاشق صادق کے وہ نعرے جو کفار و مشرکین کے نرغے میں اور ان کے سامنے، اس پرکیف منظر کو کیسے لفظوں میں بیان کیا جائے۔ امیہ بن خلف کہتا تھا بلال تو کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، تجھے بخش دیا جائے گا، تجھے تکلیف نہیں دی جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق جب گزرتے تو حضرت بلال کے کان میں کہتے کہ اے بلال ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اپنے اسلام اور ایمان کا اس انداز سے اظہار کرو، تم جتنا اظہار کرو گے یہ اتنے ہی چڑ جائیں گے اور تم کو اتنا ستائیں گے، تکلیفیں دیں گے، لہذا تم ابھی اپنے اسلام اور ایمان کو مخفی رکھو، زیادہ زور زور سے نعرے مت مارو اسلام کی محبت کے۔ اور پھر جب حضرت ابوبکر گزر جاتے اور پھر امیہ بن خلف تکلیفیں دے کر ان سے پوچھتا تو حضرت بلال زور زور سے کہتے احد 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 احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ پرکیف نعرہ توحید کیا ہوگا کہ جو دہکتے ہوئے انگاروں پر لیٹ کر حضور کے عاشق صادق بلال حبشی نے لگائے۔ حضرت ابوبکر کہتے تم ابھی اپنے اسلام اور ایمان کو مخفی رکھو، یہ تمہیں اور ستائیں گے، تکلیفیں دیں گے، لیکن حضرت بلال خاموش ہو جاتے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق گزر جاتے تو پھر حضرت بلال کے یہی نعرے ہوتے تھے احد احد اللہ۔ اور گویا کہ زبان حال سے ہر اذیت اور مصیبت پر کہتے تھے بجلیاں چرخ سے اور کوہ سے پتھر برسیں، ساری دنیا کی بلائیں میرے سر پر برسیں، ختم ہو جائے ہر ایک مصیبت مجھ پر، میرے ایمان کو جنبش ہو تو حیرت مجھ پر۔ یعنی وہ حضور کے عشق میں زبان حال سے کہتے تھے اپنے جسم کے ایک ایک لہو کا قطرہ تو دے سکتا ہوں، اپنی جسم کی بوٹی بوٹی تو کروا سکتا ہوں، اس دین اسلام کے لیے اپنی جان جان آفری کے سپرد تو کر سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے کلیجے کو چیر دیا جائے، میرے جسم سے باہر کھینچ لیا جائے، میرے اعضاء و جوارے کو لخت لگ کر دیا جائے، لیکن حضرت بلال کہتے ہیں یہ کسی صورت نہیں ہو سکے گا کہ جس محبوب کو یہاں بسا لیا ہے اس محبوب کو اس جگہ سے، اس مقام سے کوئی طاقت نکال سکے۔ اللہ زندہ باد، زندہ باد۔ حضرت بلال کی یہ تکلیف حضرت ابوبکر سے دیکھی نہ جاتی،
اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا رقیق القلب بنایا، نرم دل، نرم دل تھے، نرم خو تھے، اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے، ایسے بلند اخلاق تھے حضرت صدیق اکبر کے کہ دور جاہلیت میں بھی آپ نے شراب نہیں پی، دور جاہلیت میں بھی آپ نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، دور جاہلیت میں بھی آپ نے اپنی عفت اور پاک دامنی کو بچا کر رکھا۔ آپ نے خود فرمایا کہ میں وہ ہوں جس نے کبھی شراب نہیں پی، کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی زنا نہیں کیا۔ تو جس کی طہارت اور پاک دامنی کا دور جاہلیت میں یہ عالم ہو، تو پھر جب اسلام کو اس نے گلے سے لگایا اور سب سے پہلے لگایا ہوگا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی پہل تصدیق کر دی ہوگی، تو پھر اس ابو بکر کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسا مقام رفیع عطا فرمایا۔ تو حضرت ابو بکر نے مہنگے داموں حضرت بلال کو خرید لیا، امیہ بن خلف سے سودا کر لیا، مہنگے داموں خریدا۔ امیہ بن خلف کہنے لگا کہ ابو بکر ہم تو تمہیں ایک کامیاب اور بڑا سمجھدار تاجر اور بزنس مین سمجھتے تھے، تم اتنے گھاٹے کا سودا کر رہے ہو کہ ایک ادمرا غلام، کالا کلوٹا غلام، بچا اس میں کچھ نہیں، چربی اس کی پگھل گئی، خون اس کا بہہ گیا، کھڑا یہ ہو نہیں سکتا، مہنگے داموں خرید رہے ہو اس کو، اتنے گھاٹے اور نقصان کا سودا کر رہے ہو، ہم تو تمہیں ایک کامیاب تاجر تصور کیا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کے الفاظ سنیے، فرمایا کہ یہ تمہارا اپنا نقطہ نظر ہوگا، لیکن میرے مدینے والے کی نگاہیں جب اس کی طرف ہو گئی ہیں تو پھر دنیا کی دولتیں اس کے اوپر قربان کر دی جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت۔ یہ ہے وہ بینک اکاؤنٹ صدیق اکبر کا کہ اللہ نے مال دیا تھا، انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ حضرت بلال حبشی کو روز جب وہ گزرتے تو دہکتے ہوئے انگاروں پر جب لیٹا ہوا دیکھتے تو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا کہ کتنا مال چاہیے، مال لے لو، اور ایک غلام میرے پاس ہے، اور وہ غلام گوری رنگت والا ہے، گوری رنگت والا غلام بھی لے لو، قیمت بھی منہ مانگی لے لو، اور یہ کالی رنگت والا غلام مجھے دے دو۔ اور جب انہوں نے مہنگے داموں اس غلام کو خرید کر حضور کی خدمت میں لا کر کھڑا کر دیا، تو جب سرکار رسالت مآب نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھا ہوگا تو حضور نے ابو بکر صدیق کے لیے کیا کچھ کلمات ادا نہ فرمائے ہوں گے۔ ہم تو وہ سنتے اور سناتے ہیں کہ جو روایات کے تسلسل میں ہم تک پہنچ گیا، لیکن دل نے کس کو کب کیا کہا یہ تو دل والے ہی جانتے ہیں، یہ تو رازدان ہی جانتے ہیں۔ اور حضور کے غلاموں میں صدیق اکبر سے بڑا رازدان کوئی دوسرا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو جب آزاد کر دیا، سرکار خوش ہو گئے، تو مشرکین نے تانا دیا۔ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ عمل خالصتاً لوجہ اللہ تھا کہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کروں، اس کو ستایا نہ جائے، تکلیفیں نہ دی جائیں، یہ آزادی کے ساتھ حضور کی خدمت میں رہے، سرکار کی خدمت کرے، دین اسلام کی خدمت کرے۔ لیکن مشرکین نے کہا کہ یہ جو ابو بکر نے اتنے مہنگے داموں بلال کو خریدا ہے، تو بلال کا ان پر کوئی احسان تھا، جس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے ابو بکر نے اپنا مال دے کر بلال کو خرید کر آزاد کرا دیا۔ اب بجائے اس کے کہ حضرت ابو بکر اپنے دفاع میں کہتے کہ بھائی مجھ پر کوئی احسان بلال کا نہیں تھا کہ اس احسان کو پورا کرنے کے لیے میں نے مال دیا ہو، مقام صدیق اکبر یہ ہے کہ تانا مشرکین صدیق اکبر کو دے رہے ہیں، اور جواب میں صدیق اکبر کے دفاع میں عالمین کا پروردگار جبریل کو بھیج کر فضیلت صدیق اکبر میں آیات قرآنیہ نازل فرما رہا ہے۔
انہوں نے کہا بلال کا احسان ہوگا، اس نے کبھی ان پر کوئی احسان کیا ہوگا، اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے انہوں نے مال خرچ کیا اور اس کو خرید کر آزاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، نار دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا۔ کون؟ الاتقا، جو سب سے بڑا متقی ہے۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ پر غور کریں، متقی ہونا بھی بڑی عظمت کی بات ہے، لیکن متقی سے بڑھ کر اتقا ہے، اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، معنی فاعلیت کی زیادتی پائی جاتی ہے۔ متقی ہو گیا تو کامیاب ہو گیا، لیکن متقی سے بھی بہت بڑھ کر الاتقا ہو گیا تو اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اور اس کو اللہ نعرہ رسالت، اور اس کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ جمہور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہاں الاتقا سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ ایران اور تہران کی چھپی ہوئی تفاسیر، اہل تشیع کی تفاسیر کو اٹھا لیں، انہوں نے لکھا کہ یہاں الاتقا سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، نار دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا، جو سب سے بڑا متقی ہے۔ اور یہ سب سے بڑا متقی کیوں کہا؟ اس کی تشریح بھی میں احادیث چند پیش کر کے آپ کے گوش گزار کروں گا، لیکن وہ جو اعتراض مشرکین تھا کہ بلال پر احسان تھا، انہوں نے مال خرچ کے آزاد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نار دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا متقی، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، راہ خدا میں مال دیتا ہے، ناموری کے لیے، احسان پورا کرنے کے لیے نہیں، یتزکا، بلکہ راہ خدا میں اسی کا دیا ہوا مال اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اس کے دل کو، نفس کو طہارت اور پاکیزگی حاصل ہو جائے، تاکہ اس کو پاکی مل جائے۔ یتزکا، زکوٰۃ یہی مادہ ہے۔ زکوٰۃ کا ایک معنی کیا ہے کہ مال زکوٰۃ جب بندہ دیتا ہے تو دل کو پاکیزگی مل جاتی ہے، مال کی محبت ختم ہوتی ہے، فکر آخرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اس کے دل کو، نفس کو طہارت و تزکیہ مل جائے، دل پاک ہو جائے، نفس پاک ہو جائے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور اس صدیق اکبر پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ اس کے احسان کا بدلہ اس نے چکانا ہو۔ تانا مشرکین دے رہے ہیں، دفاع عالمین کا پروردگار صدیق اکبر کی طرف سے کر رہا ہے۔ جبریل امین درمیان میں واسطہ ہے، تائید جبریل امین بھی حاصل ہے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، صدیق اکبر پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا کہ اس کا بدلہ چکانے کے لیے اس نے مال خرچ کیا ہو، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ تو اپنے اعلی بلند رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے۔ اللہ ہو، دل کے ارادے تو وہی جانتا ہے، کون کس نیت سے کیا کام کر رہا ہے۔ تو صدیق اکبر کی نیت پر شک کیا گیا تھا تو عالمین کے پروردگار نے قرآن کی وحی نازل فرما دی تھی، آیات نازل فرما دی تھی۔ تو اس دور میں کوئی صدیق کی نیت پر شک کرے تو اللہ تبارک و تعالی جبریل کو بھیج کر قرآن کی آیتیں نازل فرما دیتا ہے، اور اس دور میں کوئی صدیق کی نیت پر شک کرے تو اس کا قرآن پر ایمان کہاں رہا، اس کا ان آیات قرآنیہ پر ایمان کیا ہوگا؟ جو تاجدار صداقت، پیکر صدق و صفا صدیق اکبر کی نیت پر شک کرے، تو انہوں نے نیت پر شک کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا کہ کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ چکانا ہو، بلکہ یہ تو اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ اور پھر آخر میں کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اور ایک دوسرے مقام پر اسی سپارے میں اسی انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے فرما رہا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ پیارے تو راضی ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے
کہ لوگوں دنیا تو ساری اس کی رضا کی طلب میں نکلی ہے، لیکن اس کو دیکھو اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے کہ محبوب تو اس کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے صبح و مساء، اور اس کے پیغام کے لیے تکلیفیں مشقتیں اس محبوب نے اٹھائی ہیں، لیکن ساری دنیا رضا کی طالب ایک طرف، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا مقام بیان فرما رہا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد، زہ عزت و اعتلاء محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ اور جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے رفعتیں عطا فرمائیں کہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حقیقت میں یہ محشر کے میدان کی جو حضور علیہ السلام کی عظمتیں ہیں اور جو اکرام ہوگا کہ امت کے گناہ گاروں کی بخشش کے لیے سرکار دو عالم سجدے میں گر جائیں گے اور طویل سجدہ فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ نے ایسا محبوب ہمیں عطا کیا کہ دنیا میں آئے تو امت کی فکر، راتوں کو جاگ جاگ کر امت کی بخشش کا سوال، قدمین متورم ہو جاتے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں حضور آپ اتنا طویل قیام کرتے ہیں، اتنی لمبی لمبی نمازیں، کیا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہوں کو معاف نہیں فرما دیا؟ تو سرکار فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ یہ بھی تو دیکھ میرے رب کی کتنی عطائیں مجھ پر ہیں، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور پھر اللہ تعالی سے امت کی مغفرت کا سوال کرتا۔ کبھی چشمان مبارکہ سے آنسوؤں کی ایسی لڑی جاری ہو جاتی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے کہ مولا تیرے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے کہا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور پھر سرکار کو اپنی امت کا خیال آ جائے، اور خیال بھی ایسا آتا کہ گویا کہ حضور علیہ السلام اس آیت مبارکہ کو تلاوت فرما کر اس میں جو مضمون ہے کہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اگر بخش دے تو غالب حکمت والا ہے، لیکن سرکار اس مضمون کے متعلق فکر مند ہو جاتے کہ میں اپنی امت کے لیے یہ کیسے کہوں کہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخش دے، حالانکہ اللہ تو بے نیاز ہے، چاہے تو عمر بھر کی عبادتیں رائگاں چلی جائیں، اور چاہے تو زندگی بھر کے گناہوں کو ایک نگاہ رحمت ڈال کر دھو دے اور فرشتوں کو کہے جاؤ میرے بندے کو جنت میں لے کر چلے جاؤ، بے نیاز ہے۔ امت کا خیال آتا حضور روتے ہیں آنسو بار، جبریل آ جاتے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے سرکار آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ کا رونا کس لیے؟ تو عرض فرماتے سرکار کہ امت کی فکر میں رو رہا ہوں۔ جبریل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے متعلق آپ کو غمزدہ نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حضور نے فرمایا میں سجدے میں گر جاؤں گا محشر کے دن بھی، وہاں بھی ربی حب لی امتی، تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے میرے محبوب محمد اپنے سر کو اٹھا لو، مانگو جو مانگتے ہو، جو مانگو گے عطا کر دیا جائے گا۔ اور پھر مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طفیل گناہ گاروں کو دوزخ سے نکال کر جماعت در جماعت یکے بعد دیگرے صرف حضور کی شفاعت پر، حضور علیہ السلام کی طلب پر، دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان دوزخ کی سزا پانے والوں کو نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ جو اکرام ہوگا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ محبوب تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور پھر قرآن مجید کا یہ مقام ایک تو سرکار رسالت مآب کے لیے ہے، فترضیٰ تم راضی ہو جاؤ گے، اور ایک ابو بکر صدیق کے لیے الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ،
وما لأحد عنده من نعمت تجزی. قرآن مجید کی ان آیات کو منکرین معترضین پڑھیں، بار بار پڑھیں تاکہ دل کی گرہیں کھل جائیں اور اندھیرے چھٹ جائیں، اور پھر ان کے دل کے اس نہا خانے کی آلودگیاں دور ہوں اور صدیق اکبر کی محبت پیدا ہو جائے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ اسے چکانا. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. اپنے اعلیٰ بلند رب کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر. ان قریب رضا کا پروانہ مل جائے گا. تو ایک رضا کا پروانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، اور ایک رضا کا پروانہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اب آئیے، یہ جو سب سے بڑا متقی حضرت ابوبکر صدیق کو قرآن نے کہا، تو حضرت ابوبکر صدیق کی اعمال اور ان کی نیکیوں اور حسنات میں ایسی کیا خوبی اور کثرت تھی کہ قرآن مجید نے ان کو صرف متقی نہیں بلکہ متقیوں کا امام قرار دے دیا. الاتقا کا بخاری و مسلم میں روایات موجود ہے، صحاح ستہ میں موجود ہے کہ یہ الاتقا کیسے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو جس نیکی میں کامیاب ہوگا، جنت کے اسی دروازے سے اس کو جنت میں پکارا جائے گا. جو صدقات میں کامیاب ہو جائے اس کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا. جو نمازوں میں کامیاب ہو جائے اس کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا. جو جہاد میں کامیاب ہو جائے اس کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا. جو جس نیکی میں کامیاب ہوگا، جنت کے اس دروازے سے منادی اس کو ندا کرے گا کہ آؤ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، حضور آپ کا کوئی غلام، کوئی امتی ایسا بھی ہے جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے، جس کو جنت کے ہر دروازے سے ندا کی جائے کہ آؤ ادھر سے داخل ہو جاؤ؟ کیا کوئی امتی غلام ایسا بھی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا، ہاں ابو بکر، مجھے امید ہے کہ تم ہی وہ ہو جسے جنت کے ہر دروازے سے جنت میں بلایا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ، شان صحابہ، نعرہ رسالت. ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، خصال الخیر 360 خصالا. فرمایا کہ نیکی کی کل 360 خصلتیں ہیں. نیکی کی کل 360 خصلتیں ہیں، 360 خصائل ہیں. ایک خصلت اگر کسی میں آ جائے تو اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. ایک خصلت کسی میں پیدا ہو جائے، 360 میں سے ایک خوبی اور خصلت آ جائے تو وہ جنتی ہو جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا کوئی غلام امتی ایسا بھی ہے کہ 360 ساری کی ساری خصلتیں اس کے اندر موجود ہوں؟ فرمایا، ہاں ابو بکر، وہ تو ہی ہے جس میں نیکی کی ساری خصلتیں موجود ہیں. الاتقا سب سے بڑا متقی. اور ایک دن صبح سویرے نماز فجر کے بعد جب میرے آقا کی محفل سجی، اللہ اکبر، تو اس وقت جو غلام موجود تھے، سرکار نے ان سے چند سوالات کیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، من اصبح منکم اليوم صائما، اے میرے غلاموں بتلاؤ آج کس نے اس حال میں صبح کی ہے کہ وہ روزے سے ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ مجھے خیال تو آیا تھا رات کو، لیکن میں روزہ نہیں رکھ سکا. حضرت صدیق اکبر نے ہاں میں جواب دیا، عرض کی حضور میں روزے سے ہوں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، ہے میرے غلاموں بتلاؤ
آج بیمار کی مریض کی عیادت کر کر کون آیا ہے؟ ابھی صبح ہے، فجر کی نماز ختم ہوئی ہے، فجر کے بعد سرکار پوچھ رہے ہیں اپنے غلاموں. تربیت کا یہ بھی انداز تھا میرے آقا میں کہ نماز فجر کی امامت فرماتے اور تیزی کے ساتھ اپنے چہرے انور کو اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے تھے، اس لیے کہ حضور کو پتا تھا کہ یہ رات بھر بے چین اس لیے رہتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ کب صبح ہو اور کب ہم محبوب آقا کی خدمت میں آئیں اور اپنی نگاہوں سے حضور کے رخ تاباں کا بددعا کا دیدار کریں. چہرے کو پھیر دیتے ہیں. اور پھر حضور علیہ السلام ایسا بھی ہوتا کہ چہرہ اپنے غلاموں کی طرف کر کے کچھ بھی نہ کہتے، خاموش تشریف فرما رہتے اور صحابہ آپس میں گفتگو کرتے تھے، آپس میں بات اپنے بارے میں بتاتے کہ میں یہ تھا، میں وہ تھا، میں یہ کرتا تھا، میں وہ کرتا تھا. بس ان کے دامن کو پکڑا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بنا دیا. حضور کی کرم نوازیوں کا ذکر کرتے ہیں. تو حضور نے پوچھا کہ بتاؤ آج بیمار کی عیادت کر کر کون آیا ہے؟ تو اتفاق کی بات کہ اس مجلس میں جو بیٹھے تھے کسی کے دامن میں یہ نیکی نہیں تھی. گھر سے فجر پڑھنے کے لیے نکلے تھے، لیکن حضرت ابوبکر نے کہا مجھے پتہ چلا عبد الرحمن بن عوف بیمار ہیں تو میں مسجد میں آنے سے پہلے ان کی مزاج پرسی کر کر آیا. حضور علیہ السلام نے پھر پوچھا اے میرے صحابہ بتلاؤ آج تم میں سے بھوکے کو کھانا کھلا کر کون آیا ہے؟ اللہ، صبح کا وقت ہے. اتفاق کی بات کہ اس مجمع میں اس وقت تک کسی کے دامن میں یہ نیکی نہیں تھی. حضرت ابوبکر نے عرض کی حضور جب میں آ رہا تھا تو مسجد کے دروازے پر فقیر مسکین کھڑا تھا، میرے بیٹے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، میں نے اس سے لے کر وہ فقیر اور مسکین کو دے دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتبع منکم اليوم جنازہ، آج کے دن جنازہ پڑھ کر کون آیا ہے؟ اتفاق کی بات کہ اس مجمع میں بیٹھے ہوئے کسی کے پاس یہ نیکی نہیں تھی. حضرت صدیق اکبر نے چوتھے سوال پر بھی نام اور ہاں میں جواب دیا کہ حضور میں جنازہ پڑھ کر آدے رہا ہوں. حضور نے فرمایا یہ کام، یعنی یہ صدیق کے تیرے والے کام جو صبح صبح تو کر کر آیا کسی مسلمان میں جمع ہو جائیں اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، صبح سویرے جسی نیکیوں کا یہ عالم ہو تو قرآن اس کو الاتقا کہتا ہے. یہ سب سے بڑا متقی ہے، یہ سب سے بڑا متقی. اور قرآن مجید فرقان حمید اس کی عظمت اور رفعت میں آیات قرآنیہ نازل کر کر اس کی تعریف اور توصیف فرماتی. کوئی ایک مقام نہیں ہے. والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. مولا کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جاء بالصدق سے مراد محمد الرسول اللہ ہیں، وصدق بہ سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر قرآن مجید کی آیت مقدسہ جو خطبہ میں تلاوت کی تھی، بس اس پر چند باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول. بس ایک دو نے ہی آواز نکالی ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کا یہی ترجمہ بنتا ہے اور قیامت تک جو قاری قرآن پڑھے گا ترجمہ یہی کرے گا محمد اللہ کے رسول ہیں. اور جو ہیں ان کو تھے نہیں کہہ سکتے. یہ کسی بھی ڈکشنری کا ترجمہ نہیں ہوگا. جو ہیں وہ ہیں اور رہیں گے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، بریلی کے تاجدار نے فرمایا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے لیکن اتنی کہ فقط آنی ہے. دنیا کے سارے شعراء اور ادبا ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں بارگاہ بریلی میں کہ جو فن اور ادب ان کو مل گیا وہ ہمیں نہیں مل سکتا. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے لیکن اتنی کہ فقط آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ انبیاء کو عام لوگوں پر قیاس کرتے ہو، موت تو ہے ان کے لیے لیکن اتنی کہ فقط آنی، آن آن آن.
پھر اس کے بعد ان کی زندگی حسب سابق وہی جسمانی ہے. موت کے پل سے گزر گئے، حسب وعدہ الہی موت کا پیالہ اور جام پی لیا، اور پھر جب اپنے مزار میں اور قبروں میں چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پھر ایک نئی حیات عطا فرما دی، زندگی. حضور نے فرمایا کہ میرے غلاموں جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضور کیا آپ کے وصال کے بعد بھی آپ پر درود کی کثرت کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زمین میں جا کر بھی زندہ ہوتا ہے، اور نہ صرف زندہ ہوتا ہے بلکہ اسے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے. محمد الرسول اللہ، سب کہہ لیجئے محمد الرسول اللہ. ترجمہ کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول. اگر کوئی کہے تھے تو اس کا ایمان نہیں، اس کا کلمہ ہی درست نہیں، وہ بالکل گرامر کا بھی مخالفت کر رہا ہے اور بنیادی عقیدے کے خلاف جا رہا ہے. اراکین اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے جس کے 2 جز ہیں، توحید اور رسالت. توحید اور رسالت میں پھنس گیا. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول. اور یہ ترجمہ بالکل واقعے کے مطابق ہے. یہ آیت اللہ تعالیٰ نے کب نازل فرمائی؟ اور یہ یاد رکھیے کہ حضور کا اسم ذاتی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اسم محمد کتنا نرالا اور انوکھا نام ہے، یہ تو ایک مستقل عنوان ہے. قرآن مجید میں حضور کا اسم ذاتی کل 4 مقامات پر مذکور ہوا ہے. کتنے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربکم. اور 4تھا مقام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. اور یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب حدیبیہ کا موقع تھا، معاہدہ ہوا کہ اس سال تو چلے جائیں، اگلے سال پھر آئیں عمرہ کرنے کے لیے. یہ صلح حدیبیہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی کہ کڑی شرائط انہوں نے لگائی تھی ظلمن، اور پھر ان شرائط سے خود پھر گئے، اور پھر مسلمانوں کی جماعت کو تیار کر کے آقا علیہ السلام اپنی عظمت اور شان اور شوکت کے ساتھ پھر مکہ المکرمہ میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہو گئے. تو جب وہ معاہدہ اور صلح نامہ، اس کی تحریر، دستاویز تیار ہو رہی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم مبارک کے ساتھ جب رسول اللہ لکھا گیا تو وہ مشرک کہنے لگے کہ جھگڑا تو اسی بات کا ہے کہ ہم آپ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں، نعوذ باللہ. لہذا آپ محمد بن عبداللہ لکھیں، محمد الرسول اللہ نہ لکھیں. اور حضرت علی المرتضیٰ کا عشق اور فدائیت یہاں جلوہ گر ہو گیا کہ میرے آقا نے حضرت علی کو حکم دیا کہ علی، ان کو اگر اس پر اعتراض ہے تو تم رسول اللہ کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھ دو. حکم سرکار کا ہے، لیکن عاشق کا انداز دیکھیں حضرت علی نے کیا کہا، واللہ لن امحوک ابدا. حضور ان کافروں مشرکوں کے کہنے پر آپ کے نام کو مٹا دوں، یہ کبھی مجھ سے نہیں ہو سکے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ وسلم نے خود اس کو محو کیا، مٹایا، اور پھر محمد بن عبداللہ لکھا. اور یہ ان کے لیے دلیل ہے، دلائل میں سے ایک، جو کہتے ہیں پڑھے لکھے نہیں تھے، امی تھے. تو یہ ایک موقع ہے کہ سرکار نے خود اس کو مٹا کر محمد بن عبداللہ اپنے دست مبارک سے لکھا. اور جو یہ بے ادبی اور گستاخی کر گزرے کہ جناب وہ امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو اس امی کا ترجمہ ہی نہیں سمجھ میں آیا کہ حضور کے لیے امی جو فرمایا گیا اس کا مطلب یہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے، بارگاہ الوہیت سے پڑھ کر آئے تھے. پہلی وحی یہی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق. تو حضور نے جب رسول اللہ کو ہٹا کر محمد بن عبداللہ لکھا،
عالمین کے پروردگار نے جبریل کو بھیج دیا کہ جبریل جاؤ اور تم میری طرف سے پیغام سنا دو. انہوں نے تو ایک دفعہ رسول اللہ کی مخالفت کی ہے، قیامت تک دنیا بھر کے لوگ پڑھتے رہیں گے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. دنیا کی تحریریں تو مٹ جائیں گی، ناپید بھی ہو جائیں گی، لیکن عالمین کے پروردگار نے جو کلام اپنے محبوب کے قلب اطہر پر نازل کر دیا ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکے گا. وہاں سے کوئی رسول اللہ کو مٹا کر کچھ ایڈ نہیں کر سکے گا. تو اس موقع پر فرمایا. تو پھر اس موقع کی مناسبت سے ترجمہ کیا ہوا؟ محمد اللہ کے رسول ہیں. وہ کہتے تھے ہم مانتے ہی نہیں ہیں تو ہم آپ کو کیسے اس معاہدے پر دستخط کریں اور اس کی تصدیق کر دیں؟ سارا جھگڑا تو اسی کا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا تم نہیں مانتے تو نہ مانو، لیکن اللہ تو اعلان فرما رہے ہو، قیامت تک اعلان ہوگا قرآن کا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر کیا فرمایا؟ والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہے، جو ان کے ساتھ ہیں، جن کو ان کی معیت حاصل ہو گئی. مفسرین کرام فرماتے ہیں والذین معہ سے مراد صدیق اکبر ہیں، اشداء علی الکفار سے مراد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کافروں پر بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، اور فرماتے ہیں رحماء بینہم سے مراد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کیا ہے آگے؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تم جب دیکھو، جس پہر دیکھو، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدہ میں، اللہ کے رضا کو، اس کے فضل کو طلب کر رہے ہیں. فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان چاروں اوصاف کو اگر ان چاروں کے اندر بھی جمع کر دیں تو کوئی کنجوسی اور بخیلی کی بات نہیں ہے. چاروں اوصاف ان کے اندر موجود. لیکن حضرت صدیق اکبر کی معیت یہ ہے کہ دیگر صحابہ تو اسلام کے بعد حضور علیہ السلام کے دامن عقیدت سے وابستہ ہوئے، لیکن صدیق اکبر کی معیت یہ کہ اسلام نہیں آیا تھا، اس سے بھی بہت پہلے حضرت صدیق اکبر کا حضور علیہ السلام سے تعلق جڑا ہوا تھا. قبل اسلام بھی ساتھ آنا جانا، ملنا ملانا، یہاں تک کہ سفر تجارت پر جب جاتے تو حضور علیہ السلام کی اجازت لیا کرتے. ایسی دوستی اور ایسا تعلق. اور پھر جب اسلام آ گیا اور حضرت ابوبکر صدیق شام کے سفر پر تھے، تجارت میں انہوں نے خواب دیکھا تھا عجیب و غریب. تو ایک راہب سے اس کی تعبیر پوچھی تو راہب نے حیران پریشان ہو کر پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ ان کا ابوبکر. کہاں کے رہنے والے ہو؟ فرمایا مکہ کے. مکہ کے اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ فرمایا قریش سے. تو راہب نے کہا تمہیں مبارک ہو، ان قریب مکہ المکرمہ میں اللہ کے آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں. تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی تصدیق کرو گے، اور پھر جب وہ وصال فرما جائیں گے تو تم ان کے بعد ان کے نائب اور خلیفہ بنا دیے جاؤ گے. حضرت ابوبکر صدیق نے جیسے ہی سنا واپسی کا ارادہ کر لیا. مکہ پہنچ گئے. آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا تھا. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور نے اسلام کو پیش کر دیا کہ ابوبکر میں بحیثیت نبی مبعوث ہو گیا ہوں. ایک روایت میں ہے، ورنہ بہت سی روایتوں میں کہ حضرت ابوبکر نے کوئی دلیل نہیں مانگی کہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے، بلکہ بغیر دلیل کے انہوں نے کہا حضور آپ نبی ہیں، رسول ہیں، میں تصدیق کرتا ہوں، میں آپ کا امتی ہوں. ایک روایت میں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے، تو سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا دلیل پوچھتے ہو؟ تو وہ شام میں جو خواب دیکھا تھا اور راہب کو بیان کیا تھا، سرکار مکہ میں ہے، خواب شام کے سفر میں دیکھا. انہوں نے کہا اگر دلیل پوچھتے ہو تو وہ جو سفر تجارت میں خواب دیکھا تھا اور راہب نے تمہیں بتلایا تھا، بس سمجھ لو وہی دلیل ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً دامن کرم کو تھام لیا. قبل اسلام معیت، بعد اسلام معیت، مکہ میں معیت، مدینہ میں معیت، ہجرت کی رات معیت، غار میں معیت، اور آج مصطفیٰ کے مزار میں بھی معیت. جو ساتھ والذین معہ، قرآن کے الفاظ پر غور کریں، تعصب کی اینک کو اتار. جو ان کے ساتھ ہیں تو سب سے زیادہ ساتھ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ.
غار میں ساتھ. حضرت فاروق اعظم ایک دن رونے لگے اور کہنے لگے کاش میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لی جائیں اور ابو بکر صدیق کی ایک رات والی نیکی مجھے دے دی جائے. کہ جب غار پر پہنچے تو انہوں نے کہا حضور آپ پہلے اندر نہیں جائیں گے، پہلے میں جاؤں گا. اس لیے کہ غار پرانا ہے، کوئی جانور، کوئی بلا ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی موذی شے ہو، پہلے مجھے نقصان پہنچے، آپ کو نہ پہنچے. خود گئے، صاف کیا، اپنے لباس کو تار کر کے سوراخوں کو بند کر دیا اور پھر حضور کو بلایا. سرکار نے ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ دیا. سانپ نے ڈس لیا، تکلیف کی شدت ہے، لیکن ابو بکر کی محبت اور فدائیت یہ ہے کہ ان کو حضور کی نیند اتنی پیاری ہے کہ ابو بکر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن حضور کو جگانا، حضور کی نیند میں خلل ڈالنا بھی اس کو منظور نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں یہ نیکی اگر مجھے مل جائے میری زندگی کی ساری نیکیاں. ابو بکر کی نیکی میری زندگی کی ساری نیکیوں پر بھاری، اس لیے کہ ہجرت تو اور صحابہ نے بھی کی اللہ کے لیے. مکہ سے مدینہ کا سفر اور لوگوں نے بھی کیا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، تجارت، معیشت، کاروبار، معاش کو چھوڑ دیا. لیکن ابو بکر کی ہجرت اتنی عرفہ و اعلیٰ اور برتر و بالا ہجرت ہے کہ خود اللہ کے رسول نے اپنے سفر ہجرت کا رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قرار دے دیا. اور غار میں چند مختصر لمحات نہیں بلکہ 3 دن حضرت ابو بکر نے اس انداز سے گزارے کہ چہرہ رخ تاباں والا اور نگاہیں صدیق اکبر کی. اور ایک مرتبہ انہوں نے اپنی خواہشات کو جب گنوایا تو کہنے لگے مجھے اس دنیا میں یہ بات بڑی پسند ہے کہ نگاہیں میری ہوں اور چہرہ مصطفیٰ مدینے والے کا ہو، بس تکتا ہی رہوں، دیکھتا، وہ لذت ملتی ہے. 3 دن وہاں قیام کیا، یہ معیت. پھر مدینہ المنورہ پہنچے، وہ معیت. تمام غزوات میں ساتھ رہے، وہ معیت. بدر، احد، خندق، وہ معیت. حالت جنگ میں ساتھ، امن میں ساتھ، بیعت و خلافت میں ساتھ، غار میں ساتھ، آج مزار میں ساتھ. اور میرے آقا نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ ابو بکر تو حوض کوثر پر بھی میرا ساتھی ہوگا، حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوگا. اور ایک موقع پر فرمایا آقا علیہ السلام نے، منظر یہ ہے کہ ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق ہے، دوسری طرف فاروق اعظم ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب محشر کا دن ہوگا، لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو یہی منظر ہوگا. جب ہم اپنے مزار سے اٹھیں گے، ایک طرف ابو بکر صدیق ہوں گے اور دوسری طرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہوں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شان قرآن مجید بیان کر رہا ہے. حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں ہے. یہ کوئی سنیوں کی خود ساختہ گڑی ہوئی داستان نہیں ہے، اور جس کو عزتیں اللہ عطا فرمائے اس کو کوئی جھکا نہیں سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام. وما علینا الا البلاغ المبین.